وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ غلف، غلاف کے معانی و مفہوم۔ یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی یہ علم سے بھرپور ہیں، اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جواب ملا کہ یوں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مہر لگ گئی ہے، ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ غلفن کو غلفن بھی پڑھا گیا ہے، یعنی یہ علم کے برتن ہیں۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، یعنی جس چیز کی طرف اے نبی آپ ہمیں بلاتے ہیں اس چیز سے ہمارے دل پر پردے اور آڑ میں ہیں، ان پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ اسے نہیں سمجھتے اور نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، نہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ تھوڑا ایمان لانے کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایماندار ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، یعنی قیامت، ثواب، عذاب وغیرہ کے قائل۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تورات کو کتاب اللہ مانتے ہیں، مگر اس پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ کفر کر کے اس تھوڑے ایمان کو بھی غارت اور برباد کر دیتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ یہ سرے سے بے ایمان ہے، کیونکہ عربی زبان میں ایسے موقع پر بالکل نہ ہونے کی صورت میں بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، مثلا میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا، مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں۔ واللہ اعلم۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ ان یہودیوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود کا انکار حسد کی وجہ سے تھا۔ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ کی سچی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، آپ اس نبی آخر الزماں کو جلد بھیجیے جن کی صفات ہم تورات میں پاتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر اپنا بازو مضبوط کر کے آپ کے دشمن سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں، پہچان لیا، دل سے قائل ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے، حسد کر کے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آ گئے۔ بلکہ وہ مشرکین مدینہ جو ان سے یہ سنتے چلے آتے تھے، انہیں ایمان نصیب نہ ہوا، اور بالآخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، بشر بن براء، داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہما نے ان یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم سے رسول اللہ کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اور جو اوصاف تم رسول اللہ کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف تو رسول اللہ میں موجود ہیں، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے، رسول اللہ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام ابن مشکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے سے مانتے تھے، منتظر تھے، لیکن آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے خیال سے صاف انکار کر بیٹھے۔
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے ان یہودیوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کیجئے کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہ دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کے حسد اور تکبر کی سزا۔ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا اور آپ کی نصرت و امداد کی بجائے مخالفت اور دشمنی کی اور اس سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا، یہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی، اور اس کی وجہ سوائے حسد و بغض، تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ چونکہ رسول اللہ ان میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ یہودی منہ چڑھا کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حاکم نہیں، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتے ہیں، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ بس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان یہودیوں پر غضب تھا، اور اب دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے سے نازل ہوا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری نہ ماننے کا اور دوسرا غضب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری نہ ماننے کا۔ یا پہلا غضب وہ جو بچھڑے کے پوجنے کی بابت تھا، دوسرا غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر۔ چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے رسول اللہ کی نبوت سے انکاری ہوئے تھے اور اس حسد و بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے، جیسے اللہ کا فرمان ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین الآیات، یعنی میری عبادت سے جو بھی تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چوٹیوں کی طرح ہوگا جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسری تمام قسم کی آگ سے تیز ہوگی اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ خواہش کے بندے، نفس کے غلام، یعنی جب ان سے قرآن کریم پر اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تورات انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور خود ان کی کتابوں میں بھی رسول اللہ کی تصدیق موجود ہے، جیسے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اہل کتاب رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہو۔
پس رسول اللہ کے انکار سے تورات و انجیل پر بھی ان کا ایمان نہ رہا۔ اس حجت کو قائم کر کے اب دوسری طرح حجت قائم کی جاتی ہے کہ اچھا تورات و انجیل پر تو تمہارا ایمان ہے، پھر اگلے انبیاء جو ان کی تصدیق و تابعداری کرتے ہوئے نئی شریعت اور نئی کتاب کے آئے بغیر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر، تم محض خواہش کے بندے، نفس کے غلام، اپنی رائے قیاس کے ماتحت ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام سے تم نے بڑے معجزات دیکھے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ، ان کی بددعا سے بطور معجزے کے ظاہر ہوئے، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا وغیرہ تمام بڑے بڑے معجزات جو ان کی نبوت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، ادھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب بتاؤ کہ خود تورات پر اور خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی تمہارا ایمان کہاں رہا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں؟ من بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد ہے، جیسے اور جگہ ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اپنی جانوں پر اس گوسالہ پرستی سے صریح ظلم کیا، جس کا احساس بعد میں خود انہیں بھی ہوا، جیسے فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ إِلَى آخِرِهِ، یعنی جب انہیں ہوش آیا، نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کو محسوس کرنے لگے، اس وقت کہا کہ اے اللہ، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں گے اور ہماری خطا نہ بخشیں گے تو ہم انتہائی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہود کا سب سے بڑا کفر۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہے ہیں کہ طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو اقرار کیا، لیکن جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے۔ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا، جس کے پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا۔ گو بچھڑا نیز تو نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اے یہودیوں ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے؟ بار بار کی عہد شکنیاں، کئی مرتبہ کے کفر، کیا سب بھول گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے کفر کیا، ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل الانبیاء خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، جو سب سے بڑا کفر ہے۔